بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ اس کورس میں آپ کو گرافک ڈیزائن، گرافک ڈیزائنر بننے کی مہارت اور گرافک ڈیزائن تھیوری بتاؤں گا، اور نئے گرافک ڈیزائنرز کے لیے پورٹ فولیو کیسے بن سکتا ہے اس کے بارے میں مشورے اور پریکٹیکل کام بھی آپ کو کرنے کے لیے دوں گا۔ لہٰذا اگر آپ گرافک ڈیزائنر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پر غور فکر کر رہے ہیں تو میری یہ سیریز آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اسے شروع سے آخر تک دیکھیے۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو گرافک کے 5ویں ایلیمنٹ سپیس یعنی جگہ یا خلا کے بارے میں بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ گرافک کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس پر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں، اور جو بگنرز ہیں وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہی اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس کا گرافک کے اندر استعمال اور اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا اصل عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ سے چند سوال اور چند مشورے آپ کو دینا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ایک دن میں سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دے دیتے ہیں، اور دن کے آخر میں آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ کیجئے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے اور آپ کو کوئی علم نہیں ہو رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں، تو اپنے گھر سے شروع کریں۔ گرافک کے میں کچھ ایلیمنٹس لائن، کلر، ٹیکسچر اور شیپ پڑھا چکا، اور آج سپیس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہو جائے گا۔ ان 5 ایلیمنٹس کو آپ استعمال کرنا شروع کریں۔ مثلا میرے سامنے یہ بیک پہ دیوار ہے، دیکھیں اس کے اندر لائن یہ آ رہی ہے، اس کے بیک میں ٹیکسچر استعمال ہو رہا ہے، ٹیکسچر میں بھی یہ لائن استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ارد گرد اپنے گھر میں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اپنی بستی میں نکلیں اور وہاں پہ مختلف ہوٹلز ان کے جا کے مینیوز ڈیزائن کریں، یا اس طرح کسی شاپ پہ جا کے اس کا لوگوز بنائیں، اور ان سے بے شک پیسے وصول نہ کریں، کیونکہ آپ نے اپنے فائدے کی چیز بنانی ہے، پورٹ فولیو تیار کرنا ہے۔ اب آتا ہوں اپنے اصل عنوان سپیس یعنی جگہ یا خلا کے بارے میں۔ آپ کی آنکھ کو بھا جانے والی خصوصیات جیسے تیز روشنی اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ایک لیول پر آئے گی، ایک جگہ پر آئے گی، اس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، سورج کی روشنی کو تیز نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طرح بہت تیز کوئی رنگ ہو وہ آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا، وہی مدھم ہو جائے تھوڑا سا رنگ تو وہ آپ کو پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو فطری خصوصیات کہتے ہیں۔ اور ڈیزائن، کوئی بھی ڈیزائن ہوا ہو، پوسٹر ہے، لوگو ہے، یا کچھ بھی ہے ڈیزائن جس میں ملٹیپل عناصر، بہت سارے عناصر موجود ہیں، تو آپ کی اس ڈیزائن کی یہ خصوصیت اچھی ہے کہ اس میں جتنے عناصر ہیں وہ آپ کے بآسانی پڑھے جائیں، جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ بآسانی پڑھے جائیں۔ اگر اس پر سپیس، اس کی جگہ کم ہے، ڈیزائن کا ایریا کم ہے، اور اس پر بہت سارے کسی نے ٹیکسٹ ایلیمنٹس ڈال دیے اور آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا، تو وہاں پر یہ سپیس کام آتی ہے۔ ہم سپیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیزائن میں کسی خاص جگہ کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، اور ڈیزائن میں توازن، بیلنس قائم کر سکتے ہیں۔ سپیس کی 2 قسمیں، 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کو ہم پازیٹیو سپیس اور دوسری کو نیگیٹیو سپیس یعنی کہ مثبت جگہ اور منفی جگہ کہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو مزیدار بتاتا چلوں، میں نے جب کچھ اسپیس کے بارے میں جاننا چاہا کہ اردو میں مجھے پتہ چل جائے، خاص کر کے اردو میں پتہ چل جائے، تو مجھے ایسا کوئی بندہ ملا نہیں جو اس کو اردو میں اچھی طرح سمجھاتا۔ میں نے خود اس کا مواد ڈھونڈنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میں بھی اچھا سمجھا نہ سکوں کیونکہ میری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا بتانا ہوتا ہے کہ سپیس ہے، یہ سپیس ہے، ایک مثال دے دی، ایک مثال دینے کے بعد اس کی قسمیں بتانا شروع کر دی، چلے جی عنوان ختم ہو گیا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اس کا استعمال کی اس کی وجہ ضرورت کیوں پڑی، اور یہ نیچر سے بھی لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپیس، خلا ہماری دنیا کے باہر، اس سیارے کے باہر ہے ہی خلا ہے، تو
آئیڈیا وہاں سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم زمین میں ہیں تو یہاں پر بھی بہت ساری سپیس کی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ چند ایک مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں اسپیس کی دونوں اقسام کی طرف، جو کہ ایک پازیٹیو اسپیس اور دوسری نیگیٹو اسپیس کہلاتی ہے۔ آپ یہ نوٹ کیجئے، پازیٹیو اسپیس اسے کہتے ہیں جو کہ مختلف عناصر سے مل کر اشکال بنتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے ڈیزائن ایریا پر کوئی بھی شیپ، ایلیمنٹ، عنصر موجود ہے، وہ اس کو پازیٹیو اسپیس کہتے ہیں۔ پازیٹیو اسپیس 2 ڈائمینشنل 3 ڈائمینشنل ہو سکتی ہے، یعنی کہ 2 رخی اور سہ رخی ہو سکتی ہے، جس کو ہم ایکس زیڈ یا ایکس وائی زیڈ کہتے ہیں۔ ایکس وائی ورٹیکل، ہورزنٹل، اور ایکس وائی زیڈ ورٹیکل، ہورزنٹل اور ان ڈیپتھ، جسے ہم 3D بھی کہتے ہیں، اور 2 ڈائمینشنل 2D کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس منفی جگہ نیگیٹو اسپیس، کہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کا کچھ ڈیزائن بنا نہیں ہوتا اور وہ جگہ خالی رہ گئی ہے۔ آپ کا ڈیزائن کا جو ایریا ہے، اس پر آپ نے کچھ ڈیزائن کیا، مثلا کچھ ٹیکسٹ لکھا، اس کے علاوہ جو خالی جگہ بچ گئی، لیٹس سپوز کہ وہ وائٹ بیک گراؤنڈ تھا، اس پہ میں نے لکھا تھا ABC 1 2 3 علی بے پہ، وہ جو لکھا ہے نا پین سے میرا ڈرا ہوا ہے، وہ تو ہوگی پازیٹیو اسپیس۔ اس کے علاوہ جو ایریا بچ گیا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ، اس کو نیگیٹو اسپیس کہتے ہیں۔ بھلا ایک ڈیزائن بنانی ہے تو اس نیگیٹو اسپیس کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو آگے کیا ضرورت ہے اس کی۔ اب یہ جو نیگیٹو اسپیس ہے، یہ آپ کے ڈیزائن کے بیک گراؤنڈ سے بنتا ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے ٹیکسچر بھی ہو سکتا ہے، سادہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی امیج بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو نیگیٹو اسپیس ہے، یہ بھی ڈیزائن کا آپ کے حصہ ہے، جس کی وجہ سے ایک اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ نیگیٹو اسپیس شکلوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے یا تعلق منقطع کرتی ہے۔ نیگیٹو اسپیس اہم ہے کیونکہ یہ ڈیزائن ایریا پر آپ کی بصری افراتفری یعنی ویژول کلٹر سے ہماری آنکھوں کو دیکھنے سے بچاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ڈیزائن پر آنکھ زیادہ دیر تک رہ سکتی ہے اور ہمیں بورنگ محسوس نہیں ہوتا، اور ڈیزائن کو ایک متوازن اور بیلنس کر رہی ہوتی ہے۔ ڈیزائن میں پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیس مل کر جو بنا رہی ہوتی ہے، وہ ہے شکلوں کی ارینجمنٹ، یعنی ارینجمنٹ آف شیپس۔ اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو اسپیس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے کہ میں سمجھا پاؤں گا۔ ہماری پہلی مثال میں ایک میگزین آ رہا ہے، یہ بہت مشہور ویب سائٹ ہے magazines.com، وہاں سے میں نے لیا ہے۔ تو اس شیپ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میگزین کا مین کور ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر بہت سارا سٹف ہے، بہت سارا ٹیکسٹ ہے، بہت ساری اس پر لکھائی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھ ایک تو اس پہ ٹکے گی نہیں کہ ہم کیا کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں۔ تو اس طرح کا اگر بہت سارا سٹف ہمارے ڈیزائن میں دینا پڑے تو آپ نے گرافی کے مختلف ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، جس میں ٹائپوگرافی، ٹیکسٹ اور اس کے دوسرے ایلیمنٹ ٹیکسچر وغیرہ ہے، تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ پورا جملہ لکھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا مختصر لفظ لکھنا ہے۔ اس کے بعد میری دوسری مثال میں دیکھیں، ایک تو اس میں کلر کی ارینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے بلیو کلر بیک گراؤنڈ میں جو استعمال ہوا ہے تو ہیڈنگ اسی کلر سے لی ہے۔ پنک گلابی رنگ جو استعمال ہوا ہے تو وہ سٹار جہاں پر لکھا ہوا ہے سٹیلز اینڈ ڈیلز تو یہاں پر لے لی ہے۔ اس کے اندر بھی 2 ہی رنگ استعمال کیے ہیں، بلیو اور وائٹ۔ اور جبکہ اسٹرابری ہے، اسٹرابری کا گلاس پنک، یہاں سے انہوں نے کلر لیا تو انہوں نے زیادہ کلر استعمال نہیں کیے۔ اور اس اسپیس کا جو آپ کو بتاؤں استعمال کدھر کیا گیا ہے، ایک تو گڈ ہاؤس کیپنگ ہے، اس کے بعد دوسرے کلر میں گائیڈ ٹو سمر ہے۔ ہماری اس ایگزامپل میں ٹو دا پوائنٹ بات لکھی گئی ہے، اسپیسنگ کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور میگزین کے اس کور میں کلر کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے، اور کلر کو انہیریٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں سے نیلا کلر لے لیا
اسٹرابری کے گلابی رنگ سے پنک کلر لے لیا اور اسی کے مختلف شیڈ استعمال کیے گئے. تو یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے, آنکھوں کو دیکھنے میں بھلا لگے گا اور اسپیس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایلیمنٹس کو بہت اچھے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے. ہماری تیسری مثال میں یہ ایک میگزین کا کور ہے اور اس میں بھی بہت اچھا اسپیس کا استعمال کیا گیا ہے. میری آنکھ جمے گی ہر ایلیمنٹ پر, امیج پر, بیک گراؤنڈ پر, اس کے ٹیکسچر پر اور اس کے ٹیکسٹ پر. ٹائپوگرافی ہمارے ایلیمنٹس اگر دیکھیں تو ایک ٹیکسچر استعمال ہوا ہے, اس میں ٹائپوگرافی استعمال ہوا ہے, اسپیس استعمال ہوا ہے اور اسپیس آپس میں اچھی دی گئی ہے. الائنمنٹ جو کہ ڈیزائن کا پرنسپل ہے وہ استعمال ہوا ہے, وہ آئندہ آئے گی انشاءاللہ اس کی ویڈیو. اور اس کے کلر اچھے استعمال کیے گئے ہیں. کلر اسی طرح دیکھیں آپ, بیک گراؤنڈ سے ایٹنگ ویل کا کلر ڈرائیو کیا گیا ہے اور اس کپ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اسپیڈی اٹالین ڈنرز سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پر, تو اس کو اس کے کپ کے اندر جو بھی انہوں نے کھانے کی چیز ہے وہاں سے انہیریٹ کیا ہے اور بہت اچھا اس کا جو ہے انہوں نے کلر اسکیم بھی سلیکٹ کی ہے. یہ ایک مثال شیپ ڈیفائنگ بزنس کارڈ جو کہ 2020 کا ایک ٹرینڈ ہے, اور یہ وزٹنگ کارڈ میں نے ڈیزائن کی ہے. ایک کمپنی ہے ہیرب, اس کی میں انہیں جو وزٹنگ کارڈ ہے اس شیپ میں ہوگا, اس جار کی شیپ میں, اور یہ ٹو سائیڈڈ آپ کے وزٹنگ کارڈ ہے, جس پر فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے, ایلیمنٹس ہیں, وہ تقسیم ہو جائیں گے, ان کو زیادہ ایریا مل جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسپیسنگ جگہ زیادہ مل جائے گی. آپ ٹو سائیڈڈ ہے, فرنٹ پہ اس کے برانڈ کا نام ہے, بیک پہ ان کی تفصیل آ گئی ہے, اور بیک کے درمیان میں دیکھیں ایک ایک ایلیمنٹ اس کو اچھا پڑھی جا سکتا ہے, اور اس پر آنکھ جمتی ہے, رکتی ہے, ٹھہرتی ہے. اسپیسنگ کا اس میں پرفیکٹ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح اسپیسنگ کا ایک اور استعمال اس وزٹنگ کارڈ میں بھی کیا گیا ہے. یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو بھی آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے, بڑے بڑے برانڈ اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ان کا منیمل ٹیکسٹ ہوگا. انہوں نے منیمل ٹیکسٹ رکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے, اور سینٹینس سے ہمیشہ اوائڈ کیجئے جب بھی آپ نے وزٹنگ کارڈ بنانا ہے. ٹو دا پوائنٹ, اس کو کم سے کم ورڈنگز کے اندر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. اس کی ایک سائڈ کارڈ کی فرنٹ سائڈ ہے, اس پر سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ جو ٹائپ ہے اس کی وزٹنگ کارڈ کی آٹوگراف کہلاتی ہے. اور جو اس کی بیک سائڈ ہے اس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, ایمیل لاویس, اور ساتھ ہی نیچے ان کی جو تفصیل ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور اس میں ایک صرف کمی رہ گئی ہے, آئیکونس کا استعمال نہیں ہوا. یہی ہمارا جو فون نمبر لکھا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ آئیکن کا استعمال ہو جاتا تو ہماری آنکھ بآسانی ٹھہرتی. یہاں پر بھی بہرحال اسپیسنگ ہمارا ٹاپک ہے, تو اسپیسنگ کا ایک پرفیکٹ استعمال کیا گیا ہے. یہی اگر ہماری کارڈ کے ایک سائڈ پر ہوتا ہے, اوپر سگنیچر بھی ہوتا ہے, نیچے ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, تو پھر ہمارے لیے آنکھ کا اس پر ٹھہرنا, ڈھونڈ کر سارا کچھ دیکھنا پڑتا. اب وہ بیک گراؤنڈ کے لیے انہوں نے اس میں ایلیمنٹس جو ہے بیک گراؤنڈ کا, ٹیکسچر کا, یہ اچھا استعمال ہوا, جس کی وجہ سے ہماری آنکھ ایک ایک حصے کو جدا گانا پڑھ سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ڈیزائن کا 5واں عنصر, جگہ یا اسپیس کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوا. ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں کہ نئے ڈیزائنرز کے لیے بالکل ہی ناقابل توجہ عنصر ہے, لیکن آپ نے اس پر توجہ دینی ہے, اور ڈیزائن کرتے ہوئے اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ یہ ڈیزائن کے بھلا لگنے میں, اس کے پیارا لگنے میں, اس کے اٹریکٹیو ہونے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے.
اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ہر لیول کے ڈیزائنرز کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی اس سے متعلق سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، میری ویڈیوز آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ میرے فیس بک پیج بھی لائک کر لیجیے۔ السلام علیکم۔